غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم کی ہر جا مجیدوب ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخاں ہے۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخاں ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو خطبے جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی نیت، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی نیت، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، ان کا فرمان
خالق کا فرمان ہے سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، عزیز بچوں، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور آج کی تقریر کا موضوع بنایا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بالکل سلیس ترجمہ کروں گا تاکہ اس آیت کا ترجمہ ان بچوں کے دل و دماغ میں بھی اتر جائے۔ آج بچے ہیں، کل کے یہ بڑے ہوں گے اور انہی بچوں کے ہاتھ میں سنیت کا جھنڈا ہوگا۔ تو آج ہی سے ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ سنیت کے علم کو تھام سکے۔ اللہ آیت مبارکہ کا پہلا لفظ اللہ، خبردار، اللہ ہوشیار، اللہ باادب، اللہ باملاحظہ۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اللہ باادب، باملاحظہ، ہوشیار، ان بے شک، یہ حرف مشبہ کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرما رہا ہے آگے میں جو بولنے والا ہوں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، مہر لگا دی بے شک۔ اگر شک کرے گا تو دائرے اسلام سے خارج۔ تو آگے فرماتا ہے اولیاء اللہ، میرے دوست، اولیاء ولی کی جمع،
اللہ کے دوستوں لا خوف، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اللہ والوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ذرا میرا ساتھ دیتے چلے، اللہ والوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں غم بھی نہیں۔ اللہ والوں کو نہ خوف ہے اور نہ ہی غم، وہ بے خوف بھی ہے اور بے غم بھی ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں پھر پڑھ دوں۔ الا، خبردار، الا با ادب، الا با ملاحظہ، الا ہوشیار۔ ان جملوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جملے کب استعمال کیے جاتے ہیں۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، اندازہ لگ گیا ہوگا۔ یہ جملے اس وقت بولے جاتے ہیں جبکہ بادشاہ کا دربار لگا ہو، اور بادشاہ اپنے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کا ایک وزیر، بادشاہ کا ایک غلام، وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہاں پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاں پناہ کی سواری آنے والی ہے، آپ کی آمد سے پہلے اگر کوئی بے ادب ہے تو با ادب ہو جائے، اگر کوئی بے خبر ہے تو باخبر ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ اگر آپ بے خبر ہیں، بادشاہ کی سواری آ گئی اور بادشاہ کی آمد پر آپ بے ادب کھڑے ہوئے ہیں، ادب کے دائرے سے باہر ہیں، جہاں پناہ کی نگاہ آپ پر پڑ جائے تو جہاں پناہ کو برا معلوم ہوگا۔ جب اس کو برا معلوم ہوگا، وہ چاہے، چونکہ بادشاہ ہے، جو چاہے آپ کو سزا دے، چاہے تو وہ دیواروں میں چنوا دے، چاہے تو اس کی گردن مار دے، چاہے تو ہاتھیوں کے نیچے اس کو سلا کر رون ڈالے۔ یہ بادشاہ کا اختیار ہے۔ اس لیے بادشاہ کے اس غضبناک فیصلے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بادشاہ کا ایک غلام، بادشاہ کا ایک غلام جو بادشاہ سے ماہانہ تنخواہ پاتا ہے، وہ تنخواہ لے کر بادشاہ کی آمد سے پہلے آپ کو ہوشیار کر رہا ہے۔ بادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے، ہر شخص بادب ہو کے سب بسب کھڑا ہوتا ہے جہاں پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اعلان کرنے والا کون؟ ذرا میرا ساتھ دیں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ میں تیز بولتا ہوا چلا